السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جلسہ، میں اصل موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سے سن لیں۔ کافی دنوں پہلے کی بات ہے، شہر کوفہ میں ایک ایماندار قلی رہتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے مناسب اجرت پر لوگوں کا سامان لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ اپنا گھوڑا لیے سواری کے انتظار میں تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا، اور اس نے قلی سے درخواست کی کہ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے اجرت طے کی قلی سے اور دونوں چل پڑے۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھ گیا گھوڑے پر اور قلی آگے بیٹھ گیا اور چل پڑے۔ آگے جا کر دو راہ ملا۔ آدمی نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ اچھا ہے، یہ میرا جانا پہچان ہوا ہے اور اس پر سبزہ بھی خوب ہے، یعنی جانور کے لیے بھی سہولت کا راستہ ہے، اس راستے سے چلو گے تو بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ قلی کو وہ راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے آدمی کی بات کو مان لیا اور دوسرے راستے پر چل دیا۔ وہ راستہ ایک جنگل بیابان میں جا کر ختم ہو گیا۔ وہ آدمی جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا اچانک گھوڑے سے کودا اور اچھل کر اپنی تلوار نکال کر قلی کی گردن پر رکھ دی۔ قلی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قلی تو ہکا بکا رہ گیا اس کو دیکھ کر۔ ابھی تو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا، ابھی اس کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، ایک دم ہٹا کٹا نوجوان۔ قلی سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو ہے۔ قلی نے بہت عاجزی کی کہ بھائی میرا سب کچھ تم لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں کسی سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔ لیکن وہ آدمی نہیں مانا اور اس نے کہا کہ مال تو میرا ہے ہی، میں کچا کام نہیں کرتا کہ تجھ کو چھوڑ دوں اور بعد میں تو بدلہ لے۔ قلی نے بہت عاجزی کی لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر قلی نے آخر میں اس سے درخواست کی کہ اچھا تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، پھر جو تیرے جی میں آیا کریو۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ یہاں ہڈیاں دیکھ رہا ہے، یہ جو کنکال پڑے ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے نماز کی درخواست کی تھی لیکن ان کی نمازوں نے ان کو کچھ کام نہیں دیا، تیری نماز بھی تیرے کچھ کام نہیں آئے گی، جب پڑھ لے جتنا تجھے پڑھنا ہے، پھر تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو قلی نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی اور تہمت نیت باندھ لی اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ اچانک اس جگہ سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا اور اس نے قلی پر حملہ کر دیا، اس نے ڈاکو پر حملہ کر دیا۔ قلی تو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے ڈاکو پر حملہ کر دیا، ڈاکو گرا اور تڑپنے لگا، اس کے بدن سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ ادھر قلی نے نماز اور دعا سے فارغ ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے گھڑ سوار کو آواز دی کہ تم کون ہو، لیکن وہ گھڑ سوار چلا گیا، غائب ہو گیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ اب تم محفوظ ہو، جہاں چاہو جاؤ۔ محترم حضرات، یہ ہے نماز اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کی روزداری کی برکت۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے نماز پڑھنے والے اور عبادت کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری وہی مدد فرمائیں گے جو پہلے صحابہ کے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے اور آگے بھی وہی رہیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں 10 لوگ ہیں تو صرف 10-12 نماز 2-3 نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی گھر میں تو کوئی نہیں پڑھتا، کچھ لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جمعہ اور عید کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جمعہ اور عیدین کی نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری کتنی کمزوری کی بات ہے۔ آج سے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ اب تک جتنی نمازیں چھوڑی ان کی توبہ کریں گے اور آئندہ سے انشاءاللہ بعدمات نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔